الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کے جماعت پنجم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ہمارا پڑھایا ہوا کام آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ آج ہم اپنے منتھ آف ستمبر کے جس کام کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہے مضمون۔ پیارے بچوں، کسی بھی موضوع یا عنوان پر کچھ لکھنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کا جو موضوع ہوتا ہے وہ کسی عنوان، کسی شخص یا کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم اسوائے حسنہ پہ مضمون لکھتے ہیں تو ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی تعریف اور ان کی توصیف بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ لکھتے ہیں تو وہ میرا وطن ہو سکتا ہے، میرا شہر کراچی ہو سکتا ہے، یا جو آپ کا پسندیدہ جگہ سیر جہاں آپ سیر کرنے کے لیے جانا چاہیں وہ جگہ ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اہم دن یا کوئی اہم خیال یا کوئی خاص واقعہ یا معلومات، یہ سب بھی عنوان کے موضوع یا عنوان ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ بچوں، اگر ہم سائنس کے کرشمے لکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو اس کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں۔ یا اگر ہم کوئی کرکٹ کا آنکھوں دیکھا حال لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پوری کرکٹ کی جھلک نظر آئے گی۔ مضمون جملوں کو ملا کر لکھے جاتے ہیں۔ جب آپ سے یہ کہا جائے گا کہ دیے ہوئے موضوع یا عنوان پر 5 جملے لکھیں تو 5 جملے لکھ دیں۔ شروع کے جملوں میں 1 سے لے کر 5 تک آپ نمبر لکھیں۔ جیسے کہ اگر آپ کو میرا اسکول پر مضمون لکھنا ہے تو سب سے پہلے بچوں آپ کو پوائنٹ بنانے ہیں۔ آپ نے 1 2 3 4 5 آپ نے پوائنٹ بنائے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنے اسکول کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا آپ قائد اعظم، اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اصطلاحی مفہوم کی طرف۔ اصطلاحی مفہوم کہتے ہیں بچوں اس کا مطلب کسی بھی موضوع پر کی جانے والی مدلل بحث کو اردو میں مضمون اور انگریزی میں ایسے کہتے ہیں۔ مضمون کے عام طور پر 3 حصے ہوتے ہیں۔ مضمون کو عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تحمید، مضمون تشریح کرنے سے پہلے اصل موضوع کے آغاز کی طرف جو قدم اٹھایا جاتا ہے اسے تحمید کہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گی کہ قائد اعظم کے بارے میں ہم مضمون لکھ رہے ہیں تو ہمارا جو سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا، قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں، آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے۔ اس کے بعد پھر آپ ان کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کب پیدا ہوئے۔ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، 1876 میں پیدا ہوئے اور کراچی میں پیدا ہوئے، یا آپ نے انگلستان میں اعلیٰ تعلیم۔ تو یہ سب سے پہلی جو ہوتی ہے وہ انٹروڈکشن جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم تحمید۔ اس کے بعد جو بچوں وہ بیچ میں جو آتا ہے اسے کہتے ہیں ہم، جو درمیان میں آتا ہے مواد، وہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس نفیس مضمون کو مضمون کا مواد بھی کہا جاتا ہے۔
یہی مضمون اصلی اور حقیقی حصہ ہے. اس کو لکھنے کے لیے مضمون کی نوعیت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم پیراگراف کی طرف. پیراگراف اختصار کے ساتھ لکھیں. جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم ہیڈنگ نہیں ڈالتے. ہیڈنگ ڈالنے سے ہم گریز کرتے ہیں. لیکن مضمون لکھتے وقت بچوں اگر ہم اس کے اندر کوئی اشعار ایڈ کر دیں, کوئی احادیث ایڈ کر دیں, کوئی واقعات ایڈ کر دیں تو اس سے ہمارا جو مضمون ہے وہ خوبصورتی کی طرف. اگر آپ سے کہا جائے کہ دیے ہوئے موضوع یا عنوان پر مختصر سا مضمون لکھیں تو موضوع کی مناسبت سے کچھ جملے اور بڑھا دیں. آپ کے لیے اتنا بہت ہے. جیسے کہ بچوں آپ جانتے ہیں ابھی آپ جماعت منجم میں ہیں, اس لیے آپ کو ہم مختصر مضمون لکھواتے ہیں. جب آپ کلاس 6 میں آ جائیں گے, کلاس 7 میں آ جائیں گے تو جو ہمارے مضامین ہوں گے ان کی لائنز بڑھ جائیں گی. آپ کو پورے صفحے کا مضمون لکھنا پڑے گا. آپ کو صرف 5 لائنز نہیں لکھنی پڑیں گی, جب آپ کو پورا صفحے کا مضمون لکھنا پڑے گا. آئیے بچوں آج ہم اپنے مضمون کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. ہمارے منتھ آف سپتمبر کا حصہ ہے. وہ مضمون ہے ہمارا علم. علم کے معنی ہوتے ہیں بچوں جاننا. انگلش میں علم کو نالج بھی کہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے. ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. علم سب سے بڑی دولت ہے. اس کے بغیر ہم زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. علم ہی انسان میں اور حیوان میں امتیاز پیدا کرتی ہے. علم کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. قرآن میں بھی بار بار ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے بچوں کہ ہمارے مذہب میں علم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. آئیے بچوں جو ہمارے سلیبس کا آج مضمون ہے علم, ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم مضمون علم کی اس طرح ہیڈنگ ڈالیں گے. اس کے بعد ہم اسے اپنی کاپی کے اندر اتاریں گے. علم سب سے بڑی دولت ہے, اسے کوئی نہیں چرا سکتا. جب آپ کے پاس کوئی بہت سارا پیسہ ہوتا ہے, کوئی زیور ہوتا ہے یا کوئی ایسی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ گم نہ ہو جائے یا اسے کوئی چرا نہ لے. لیکن بچوں علم ایسی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا, اور یہ ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے. اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں بہت سارے, ہم انہیں خرچ کر دیں بچوں تو اس سے ہمارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں.
لیکن جو علم کی دولت ہمارے پاس ہے یہ ایک ایسی دولت ہوتی ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں. اگر ہم کسی کو پڑھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہے. جب آپ یوز میں ہوتے ہیں, اسکول آ رہے ہوتے ہیں, آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا وہ, اور اضافہ ہوتا ہے, آپ کو اور زیادہ نالج آتی ہے. علم ہی انسان کی طبیعت میں نکھار پیدا ہوتا ہے. علم سے انسان کی طبیعت میں نکھار پیدا ہوتا ہے. جب انسان علم حاصل کرتا ہے, وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, تو اس کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے بچوں کہ ہمیں کون سی بات کہاں کرنی ہے. کھانے پینے کے آداب سے لے کر سونے سے جاگنے تک بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سیکھتے ہیں علم سے, جبھی ہماری طبیعت میں نکھار پیدا ہوتا ہے. اور ایک انسان کی شخصیت میں جو نکھار پیدا ہوتا ہے وہ علم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. علم ہی پرامن اور تہذیب یافتہ معاشرے کی بنیاد ہے. جس معاشرے میں علم کو فروغ دیا جاتا ہے بچوں, وہاں پر امن ہوتا ہے اور تہذیب یافتہ معاشرہ ہوتا ہے. آپ کسی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا اور آپ نے بہت زیادہ ڈگریز حاصل کر لی. اصل علم انسان کے اندر ہوتا ہے, جو آپ کے بولنے سے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے ظاہر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہم جس علم کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ ہماری ایجوکیشن ہی ہے. آج تک دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ سب علم کے زور پر ہے. ساری ایجادات علم کی وجہ سے ہوئی. جو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد نئی نئی انوینشن ان کے ذہنوں میں آتی ہیں. جو ہمارے پاس آج بجلی کی سہولت ہے وہ بھی ایک ایجاد ہے. ٹیلی فون کی ایجاد, جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں وہ سب علم کی وجہ سے ہوئی ہیں. علم کے بغیر دنیا میں ترقی نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر زندگی میں سیدھا راستہ بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا. جب ہم پڑھے لکھے نہیں ہوں گے بچوں تو ہمیں اچھے اور برے چیز کی تمیز نہیں ہوگی. ہمارا دین, ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ فورس کرتا ہے. ہمیں علم حاصل کرنے پر بھرپور توجہ دینی چاہیے. علم کے بغیر انسان اور حیوان میں تمیز نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا مضمون ہے علم, جو صرف ایک پیراگراف پر مشتمل ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں تو وہ مختصر تو ہو, اگر وہ مختصر ہو لیکن اس میں آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے. یہاں پر ہم نے جو مضمون علم لکھا ہے بچوں, اس میں علم کی افادیت کو بتایا گیا ہے جو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اسے آپ کو اپنی کاپی کے اندر کرنا ہے. منتھ آف سپٹمبر کا یہ ہمارا کام ہے. اپنی کاپی کے اندر اسی طریقے سے مضمون لکھیے گا, علم کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور اس کے بعد اچھا صاف ستھری رائٹنگ میں یہ مضمون کیجیے گا.
اور اسے آپ انڈیکس میں بھی لازمی مینشن کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو مضمون کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی، اور یہ مضمون آپ اپنی کاپی کے اندر بہت اچھا صاف ستھرا سا اتار لیجیے گا۔ آج ہمارا ہوم ورک صرف یہی ہے۔ نیکسٹ ہوم ورک میں ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔